اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ آج جو ہے وہ میں سورہ التین کے جو ہے وہ لیسنس پڑھنے ہیں کہ کیا ہمیں اسے لیسنس مل سکتا ہے اور کس طریقے سے ہمیں اس کو اپنی ڈیلی لائف میں امپلیمنٹ کرنا چاہیے۔ دیکھیں، سورہ التین میں سب سے پہلے تو 3 فنڈامنٹل پرنسپلز آف اسلام کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ ایک تو یہ کہ آپ کو اللہ پر یقین رکھنا ہے، ایک تو اس کے پروفٹس کو ہائی لائٹ کیا گیا، تو اس لیے آپ کو اللہ کے پروفٹس پر بھی یقین رکھنا ہے، اور ایک ججمنٹ کے ڈے کو یعنی جزا کے دن کو ہائی لائٹ کیا گیا، یعنی آپ کو جزا کے دن پر بھی یقین رکھنا ہے۔ آپ کو اللہ پر بھی یقین رکھنا ہے، اس کے پروفٹس پر بھی یقین رکھنا ہے، اور اس دن پر بھی یقین رکھنا ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ خود جج ہوگا اور صحیح اور غلط کا فیصلہ کرے گا، تو اس دن پر بھی یقین رکھنا ہے کہ وہ دن ایک نہ ایک دن ضرور آئے گا۔ یہ 3 فنڈامنٹل پلرز آف اسلام جو ہے وہ اس سورہ التین میں ہائی لائٹ کیے گئے ہیں، تو آپ کو ان پر یقین رکھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ بہترین سے بہترین فارم میں پیدا کیا ہے، فزیکلی، راشنلی، مورلی، یعنی اللہ تعالیٰ نے روحانی طور پر بھی، جسمانی طور پر بھی، ذہنی طور پر بھی انسان کو بہترین سے بہترین حالت میں پیدا کیا ہے، ٹاپ پوزیشن، ایک بہت ہی سپیریئر اسٹیٹس دیا ہے۔ اب آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے آپ کو اسپرچولی بھی بہتر آپ کو بنانا ہے، یعنی انٹرنلی اپنے آپ کو اچھا انسان بنانا ہے۔ فزیکلی اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو بہترین فارم میں پیدا کر دیا، اب اس فارم کو مینٹین رکھنا اور اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک اسپرچولی بھی اچھا انسان بنانے کی ذمہ داری جو ہے وہ آپ پر ہے، تو آپ کو یہ فلفل کرنی ہے اور کوشش کرنا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اسپرچولی بھی ایک اچھا انسان بنانے کی کوشش کریں، یعنی انٹرنلی بھی ایک اچھا انسان بنانے کی کوشش کریں، اور جو اسٹیٹس اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اس کو مینٹین کرنے کی کوشش کریں۔ اب کیا ہے کہ اب لوگوں کو مشکل لگتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگ کو جو اتنا ہائی اسٹیٹس دیا ہے ہم اس کو کیسے مینٹین کر کے رکھیں، ہم کس طریقے سے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بلیسنگ، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں صلاحیتیں دی ہیں ان کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز کریں۔ تو سب سے اسلام کے 2 بہترین اصول ہیں، آپ ان پر عمل کریں۔ ایک تو یہ کہ آپ صحیح نالج حاصل کریں، آپ کبھی بھی عمل نہیں کر سکتے جب تک آپ کے پاس صحیح نالج نہ ہو، اگر آپ ڈائریکٹلی عمل کرنا شروع کر دیں گے تو وہ آپ کا عمل صحیح نالج پہ بیس نہیں ہوگا، یہ چیز ہم نے سورہ فاتحہ میں بھی پڑھی تھی۔ تو بیسکلی سب سے پہلے آپ کو صحیح نالج حاصل کرنی ہے اپنے دین کی، آپ کو کھوجنا ہے کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے آپ کے لیے، اور یہ ہے تو کیوں ہے، یہ نہیں ہے تو یہ کیوں نہیں ہے۔ اور جب آپ لوگ یہ سینس ڈیولپ کرنا شروع کر دیں گے نا تو میں آپ لوگ سے یہ آپ کو 100% یہ گارنٹی دے رہی ہوں کہ آپ کو اپنا دین تھوڑا لاجیکل لگے گا اور سارے دین سے بہتر لگے گا۔ تو آپ جو ہے سب سے پہلے جو ہے وہ صحیح نالج کو حاصل کریں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ عمل کرنا شروع کریں۔ تو یہ 2 چیزیں جو ہے وہ بالکل ساتھ ساتھ چلتی ہیں، اور ان 2 چیزوں کی مدد سے ہی آپ جو ہے وہ ایک ہائی اسٹیٹس اچیو کر سکتے ہیں، یعنی جو اپنا ہائی اسٹیٹس اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، بیسٹ فارم میں پیدا کیا، آپ اس کو مینٹین کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ پر آپ یقین بھی رکھیں۔ اس کے بعد آتا ہے کہ کچھ لوگوں کا ماننا ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ کو جو ہے وہ نیک عمل جو کریں گے ہمیں اس کا صلہ جو ہے وہ آخرت میں ہی ملے گا، اور دنیا میں ہمیں بہت رف اینڈ ٹف لائف گزارنی ہے۔ تو دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ دنیا میں آپ رف اینڈ ٹف لائف گزاریں اور آپ پر جو ہے وہ مصیبتیں آئیں، آزمائشیں آئیں، کیونکہ یہ دنیا ہے ہی ٹیسٹ، مصیبت اور آزمائش نہیں آئیں گی تو پھر ٹیسٹ کا کیا فائدہ اگر اللہ تعالیٰ کو لگزریس لائف ہی دینے کی۔ تو دیکھیں، مصیبتیں پریشانیاں تو آئیں گی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی بلیسنگ سے نوازے گا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ آپ پر اس دنیا سے ہی شروع ہو جائیں گی اگر آپ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے سیدھے راستے پر چلیں گے، آپ اس فارم کو مینٹین کرنے کی کوشش کریں گے، اس بیسٹ فارم کو اپنی مینٹین کرنے کی ایٹ لیسٹ کوشش نہیں کریں گے جس فارم میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا ہے، آپ اپنے آپ کو انٹرنلی بھی ایک اچھے انسان بنانے کی کوشش کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کی بلیسنگز آپ پر اس دنیا سے ہی شروع ہو جائیں گی، اور آخرت میں تو آپ پر ہوں گی، اور اس دنیا کے بعد جب آپ کی ڈیتھ ہو جائے گی آپ کی خبر اٹس سیلف بلیسنگ بن جائے گی۔ تو بیسکلی آپ کو اس بات پر یقین رکھنا ہے کہ جو آپ نیک اعمال کر رہے ہیں وہ اس دنیا میں بھی پلٹ کر آپ کے پاس ضرور آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کو، ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اگر کوئی ہمارے ساتھ برا کرتا ہے تو ہم لوگ کو کبھی کبھار ایسی فیلنگ آتی ہے یار کہ وہ بہت مزے سے زندگی گزار رہا ہے، اس پر تو کوئی فرق ہی نہیں پڑا، تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ فیئر نہیں کیا، ہم لوگ ایسے سوچتے ہیں کبھی کبھار، اٹس ہیومن نیچر۔ تو آپ کو اس بات پہ یقین رکھنا ہے کہ یار اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہترین جج ہے، اور ایک دن وہ ضرور آئے گا جب وہ صحیح اور غلط کا فیصلہ کرے گا، تو میرے حق میں بھی انصاف ضرور کرے گا اللہ تعالیٰ۔
तो आपको इस बात पे यकीन रखना है कि अल्लाह ताला बेस्ट जज है, अल्लाह ताला वाइज जज है, वो सब देख रहा है और एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब वो अपने सही और गलत बंदों में जब वो अपने सही और बंदों को बिल्कुल जो गलत और उसके सही बंदे हैं उनमें बिल्कुल एक वो कर देगा, डिमार्केशन कर देगा और दोनों को उनके अमाल के हिसाब से उनका जो है वो रिटर्न देगा। उसके बाद अगर हम देखें तो अल्लाह ताला की नज़र में फिग और ऑलिव और मक्का और जो अल्लाह ताला ने इम्पोर्टेंट चीज़ें हाईलाइट की थी अल्लाह ताला की नज़र में उनकी बहुत इम्पोर्टेंस है। तो वाकई में वो चीज़ें जो है वो इम्पोर्टेंट हैं। तो एक तो ये कि हमें उन चीज़ों को बहुत इम्पोर्टेंस देनी है, वो उनको एक एक उन चीज़ों को इम्पोर्टेंस देनी है। और इसके अलावा फिग और ऑलिव यानी कि जो जैतून था और फिग और ऑलिव जो अल्लाह ताला ने हाईलाइट किए हैं, तो इन चीज़ों को हाईलाइट करने का पर्पज़ ये है कि ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो आपको क्या करना है कि फिग और ऑलिव की अगर हो सके तो अपनी जो है वो अपनी जो है वो डेली लाइफ में इस्तेमाल करें, क्योंकि ये चीज़ अगर अल्लाह ताला ने कोई चीज़ हाईलाइट की है तो वो यकीनन बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत सिग्निफिकेंट है, उसके बहुत बेनिफिट्स भी हैं। कुछ बेनिफिट्स मैंने आप लोग को बताए भी थे, लेकिन इसके अलावा भी बहुत बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो आप कोशिश करें कि इन चीज़ों को अपनी डेली लाइफ में लेकर आएँ, वो आप लोगों के लिए ही बेनिफिशियल है। ठीक है, तो ये जो लेसन थे ये हमें सूरह अल-तीन से मिलते हैं और आई होप आप लोग को ये समझ आई होगी। जज़ाकल्लाह खैर।